مومنوں جب مجلس شبیروں میں آنا پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا پیاسی ہے سکینہ یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا پیاسی ہے سکینہ مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ پانی نہ ملا جب بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ یوں جانب دریا گئے عباس دلاور اور دریا سے مشکی زبرآباد دل مزدر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہے تیسرا دن آئے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا جب بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ پانی نہ ملا جب بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جب 11 محرم کو سوئے شام سدھاری دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا جب بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ
پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن لا تبردوا ابدا. صلوات محمد وآلہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں معبود کا، پروردگار کا، جس نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں اور آپ کو عنایت کی، اور اس معبود کا احسان اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دعوت دی عزائے حسین کے لیے، کہ جتنی دیر بھی بہرحال اس بزم میں بیٹھا جائے وہ عبادت ہے. اور کیوں نہ ہو عبادت کہ جس جگہ پر مجلس حسین ہوتی ہے وہ قبہ امام حسین کا رتبہ اور مرتبہ رکھتی ہے. جگہ جس جگہ فرش عزائے حسین بچھائی جاتی ہے، ملکوں کا ہجوم ہوتا ہے اس جگہ پر، انبیاء کا نزول ہوتا ہے اس جگہ پر، اور اس جگہ ہر دعائیں جو ہوتی ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مجلسوں میں بیٹھا کرو تو اپنی حوائج کو لے کر بیٹھا کرو، کیونکہ یہاں جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ خود شہزادی کونین اس جگہ پر تشریف لائی ہوتی ہے، اور جہاں پر ملکہ دو عالم ہے، ناممکن ہے کہ جو ملکہ دو عالم سے جو چیز مانگی جائے وہ چیز رد ہو جائے. اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے اور صحت یابی کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پہ. پیغمبر دو عالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ، کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا اور قتل ہونا یہ ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی حدت ہے، ایک ایسی شدت ہے کہ جو ابد تک، قیامت تک مومنین کے دل سے نہیں نکل سکتی. کیونکہ امام حسین کی شہادت تنہا شہادت نہیں تھی، ایک میسیج تھا، ایک پیغام تھا، اور یہ رہتی دنیا تک آقا حسین کا میسیج اور پیغام یہ رہ جائے گا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام بھی جس وقت مدینے سے نکلے تھے تو مولا نے یہی فرمایا تھا کہ نہ میں جنگ و جدال کے لیے جا رہا ہوں، نہ تخت و تاج کی لالچ میں جا رہا ہوں، میں جو نکلا ہوں فقط اور فقط امر بالمعروف و نہی از منکر،
اور اپنے نانا کے دین پر چلنے والوں کی اصلاح کرنے کے لیے. یہ امام حسین کا ایک مشن تھا. اور ہم بھی بہرحال دعاؤں میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہا کریں کہ خدایا کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو مولا حسین کے ساتھیوں کے ساتھ ہم بھی وہاں شہید ہوتے. بے شک یہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشورہ جس صدا کو بلند کیا تھا کہ ملتا ہے مقتل میں 3 جگہ پر آقا حسین نے اسی صدا کو حلم الناس کی بلند کیا تھا. ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے کے لیے، ہے کوئی زہرا کے لال کی مدد کرنے کے لیے، یعنی ہدف حسین یہ تھا ہے کوئی میرے اس مشن کو آگے بڑھانے والا، ہے کوئی میرے اس مشن کو آگے لے کر جانے والا. یعنی آقا حسین کی صدا فقط اور فقط کربلا تک نہ تھی، رہتی دنیا تک حسین کی آواز گونجتی رہے گی. کیونکہ امام حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی یہ رہتی دنیا تک آقا کا پیغام رہ گیا کہ جب بھی کبھی اس جیسا دنیا میں کھڑا ہوگا تو ایک حسین ضرور جو حسین کا ماننے والا ہوگا سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. یہ آج اس کی رہتی دنیا مثال دے رہی ہے. بہت سے شہداء، شہید عارف حسینی کو دیکھ لیجئے، اس وقت ابھی خود رہبر معظم یا خود آقا نصر اللہ یا اور دیگر علماء اس مشن حسینی کو، اس مقصد حسینی کو، اس ہدف حسینی کو پامال نہیں ہونے دیا، بلکہ اس حلم الناس کی صدا پر لبیک کہا گیا ہے. اور آج ہم اور آپ بھی جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہاں سے لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے ہیں. لبیک یا حسین یعنی مولا حسین کے ہاتھوں پر بیعت کا کر لینا. آئیں چلے آج کے دن ہم لوگ بھی امام حسین سے اپنی بیعت کو تازہ کر لیتے ہیں. اب سب ساتھ میں مل کر امام حسین کو وہ آواز یہاں سے لگاتے ہیں لبیک کی کہ آقا ہم اس وقت نہ تھے لیکن آج ہم آمادہ ہیں اور تیار ہیں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لے ہو گئی آقا حسین کے ہاتھوں پر بیعت. لیکن اس لبیک کو بھلائیے گا نہیں. کبھی بھی قدم اگر لفظوں کی طرف آگے بڑھے تو فوراً قدم کو روک دیجیے گا. اس نفس نے، اس سانس نے امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. لبیک یا حسین یعنی حسین کی نصرت، لبیک یا حسین یعنی دیداری، لبیک یا حسین یعنی امانت داری، لبیک یا حسین یعنی ناحرموں سے دوری، لبیک یا حسین یعنی گناہوں کو ترک کر دینا، لبیک یا حسین اپنے نفس کو آمادہ رکھنا، لبیک یا حسین یعنی وہ چیزیں جو حسین کو پسند نہ تھی وہ ترک کر دینا. تب ہوگا مقصد حسینی. لبیک یا حسین کا کہہ دینا فقط لقلقہ زبانی ہماری نہ ہو، بلکہ لبیک یا حسین قلب کی آواز سے، دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ہو. کہ جس طرح سے حسین کے ان ساتھیوں نے لبیک کہی اور مرتے دم تک، یہاں تک کہ شہادت کے بعد بھی جب آقا حسین نے حلم الناس کی صدا بلند کی کہتے لاشیں کروٹیں بدلنے لگے. آقا اگر زندگی نے ہمیں مہلت دی ہوتی تو ہمیشہ ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ تھے. آج یہ قوم واقعاً بیدار ہے اور بیداری کا ثبوت ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بیدار ہوتا ہے اسی کو چھیڑا جاتا ہے، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسی کو ٹوکا جاتا ہے. وگرنہ ہر کسی پہ کوئی نگاہیں اور انگلیاں تو نہیں اٹھا دیتا ہے. سڑک پر بہت لوگ جاتے ہیں لیکن ان کی طرف نہ نگاہیں اٹھتی ہیں نہ انگلیاں اٹھتی، لیکن ایک کوئی عالم جا رہا ہو، مجتہد جا رہا ہو، لوگ انگلیاں بھی اٹھائیں گے، لوگ دکھائیں گے اسے. کچھ تو حسد میں دکھائیں گے، کچھ خوشی میں دکھائیں گے. آج یہ قوم جو بیدار قوم ہے پوری دنیا کی نگاہ اس کے اوپر ہے. آج طرح طرح کی تہمتیں، طرح طرح کی چیزیں لگائی جائیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہاری برائی کرے تو تم ناراض مت ہو، کیونکہ تمہاری برائی کی جا رہی ہے کہ تم میں کچھ اچھائی پائی جا رہی ہے. تمہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر کسی کو کوئی کیوں نہیں دیکھتا، ہر کسی کو کیوں نہیں کوئی کسی کو ٹوک دیتا. کسی میں کچھ پایا جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تبھی سے اسے ٹوکا جاتا ہے. پیغمبر اعظم نے بھی جو اس فقرے کو ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین کا قتل ہونا یہ مومنین کے دل میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسی شدت،
ایک ایسی عدت یہ رہتی ہے، دنیا تک باقی رہ جائے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک یہ دنیا ہے۔ آج اس مولا کا احسان ہے، اس مولا کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا ہے، ہمیں اور آپ کو چنا ہے، اور اپنے در پر، اپنے فرزند کے در پر ہمیں اور آپ کو بلایا ہے۔ یہ بہت بڑا افتخار ہے کہ ایک معصوم کی بارگاہ میں، بلکہ ہمارے کہا جاتا ہے یعنی معصوم کی چھتر چھایا میں رہنا، ان کے سائے میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں رہنا۔ مولا نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے، بس ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کیوں نہیں ہر کسی کو اٹھا لیا گیا، یہاں بلا لیا گیا، وہاں سے انتخاب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے کہ تم چلے آؤ، تم چلے آؤ، تم چلے آؤ۔ یہ ہم سب منتخب ہوئے ہیں، ایسے ہی ہر کوئی اس جگہ پہ نہیں پہنچا ہے۔ معصوم نے کچھ ہم میں اور آپ میں دیکھا کہ جس کے بنا پہ ہمیں اور آپ کو یہاں پر بلایا ہے، کچھ ہم سے مولا کو کچھ اپنے مشن کا کچھ کام لینا ہے کہ جس لیے انہوں نے ہمیں اپنی بارگاہ میں اس جگہ پر بلایا ہے۔ ایسے ہی ہر کوئی نہیں آ جاتا، ہر کس ناکس یہاں پہنچ جائے۔ آنے والے تو بہت آتے ہیں، بارشیں بہت ہوتے ہیں، قطرات آسمان سے بہت گرتے ہیں، لیکن کچھ ہی قطرے ایسے ہیں جو صدف کے منہ میں جا کر موتی بنتے ہیں۔ ہر قطرہ موتی نہیں بنتا، قطرے آسمان سے بڑے قطرے گرتے ہیں، کچھ کیچڑ میں جاتے ہیں، کچھ صدف کے منہ میں جاتے ہیں تو موتی بنتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر سانپ اپنا پھن کھولے ہو اور وہاں پہ اگر وہ چلا جائے تو بجائے موتی کے وہ زہر بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لوگ زہر اگلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑا پاک ظرف چاہیے۔ اس علوم آل محمد کو پانے کے لیے بہت پاک ظرف چاہیے، اس مشن کو قبول کرنے کے لیے بھی سینہ بھی بہت پاک ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اسے قبول بھی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اعظم نے بھی بہرحال انسان میں کچھ خوبیاں ہونا چاہیے، جناب رسول خدا بھی دیکھیں ہمارے اندر بھی وہ چیز خوبیاں پیدا ہونا چاہیے کہ پیغمبر اعظم نے بھی فرمایا کہ اگر اپنے برادر دینی میں کچھ خوبیاں یہ ہیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا امین انسان ہے، امانت دار انسان، اس کی طرف تم رجوع کر لو۔ فرماتے ہیں پیغمبر اعظم اذا رأیت من اخیک ثلاثۃ خصال، جس وقت دیکھو اپنے برادر دینی کے اندر 3 خصلتیں اگر اس میں پائی جا رہی، فرجوہ الحیاء والامانہ والصدق۔ پیغمبر نے ہمارے لیے ایک سند دے دی کہ کسی سے اگر ملنا ہے اور کسی کے اوپر تمہیں اگر تکیہ کرنا ہے تو اس کے اندر اگر یہ 3 خصلتیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس کی طرف رجوع کرو، اس سے ملو، وہ تمہارے لیے خیانت نہیں کرے گا۔ اگر اس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حیا۔ اگر انسان حیادار ہوگا تو وہ ہماری اور آپ کی بھی آبرو کو بچائے گا، لیکن اگر خود ہی بے حیا ہوگا تو اپنی تو بچا نہیں سکتا تو ہماری اور آپ کی کیا بچائے گا؟ ایک صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والامانہ، امانت دار ہو، امین ہو۔ اگر اپنے ناموس بھی اس کے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنے اوپر سے زیادہ اس پر اعتماد تمہیں ہو، امانت دار ہو، امین ہو۔ ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت کرے۔ اگر وہ امین ہے تو اس کی طرف رجوع کرو۔ تیسری چیز فرمایا والصدق، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مولا کہتے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو۔ مولا امام حسن عسکری اسلام کی حدیث مولا فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، وہ مفتاح الکذب، مولا نے فرمایا اس کے تالے کو بند کر دو، اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ جھوٹ یہ بنیاد ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے، ایک سچ کو چھپانے کے لیے اگر ایک جھوٹ بولو گے، نہیں معلوم کتنے جھوٹ بولتا انسان چلا جائے گا۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن شیرین ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
انسان کو عفیف ہونا چاہیے، انسان میں یہ ساری چیزیں پانے چاہیے۔ اور اس کے بعد امیر کائنات نے بھی فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک دوسرے کے اندر خامیاں نہیں نکالنا چاہیے، ایک دوسرے میں کمی نہیں نکالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کو نہیں دی۔ ایک اور صلوات بھیج محمد والے محمد۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے اندر اگر 5 خصلتیں یہ پائی جا رہی ہیں تو مولا کہتے وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اگر 5 خصلتیں اور 5 خصوصیات اگر اس کے اندر پائی جا رہی تو سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے اچھا بندہ وہ۔ پہلی چیز مولا فرماتے ہیں التوبۃ حسن وللشباب احسن۔ پہلی چیز مولا فرماتے ہیں التوبۃ حسن وللشباب احسن۔ دوسری چیز فرماتے ہیں الحیاء حسن وللنساء احسن۔ تیسری چیز مولا فرماتے ہیں الصبر حسن وللفقراء احسن۔ مولا پر فرماتے ہیں کہ السخاوۃ حسن وللاغنیاء احسن۔ پانچویں چیز آقا فرماتے ہیں کہ العدل حسن وللامراء احسن۔ میرے آقا کا فرمان ہے، ایک حجت تمام کر دی امیر کائنات نے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر ایک انسان کے اندر یہ چند خصوصیتیں، چند خصلتیں اگر پائی جا رہی ہیں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ التوبۃ حسن، توبہ اچھی چیز ہے، انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، فوراً اس کے اوپر توبہ کر لے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں للشباب احسن، لیکن ایک جوان کی توبہ بہت اچھی ہے۔ بڑھاپے میں تو آدمی توبہ ہی کرے گا، جب قبر میں پیر لٹکا لیا بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا اور اس کے علاوہ کرنا ہی کیا ہے۔ لیکن ایک جوان کہ جس کے اندر تمام خواہشات ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، اور ایک جوان اگر کوئی گناہ کرے، اگر وہ توبہ کرے، مولا فرماتے ہیں یہ اس کی توبہ بہت اچھی توبہ ہے، اور خدا بھی اس کی توبہ کو فوراً قبول کرتا ہے۔ بوڑھا رگڑ رگڑ کے بیچارہ رہ جائے، توبہ کر کر کے رہ جائے تو اس کی توبہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی کہ تو نے بڑھاپے میں ایسا کیوں کیا، بال سفید کر کے ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کہتے خدا کو بھی بڑھاپے کی 70 رکعت اور جوانی کی 1 رکعت یہ برابر ہے۔ ہم اگر نماز ہے شب کے لیے اٹھیں، جو سن رسیدہ ہیں، ابھی اس میں تو نہ شمار کیا جائے گا، جو سن رسیدہ ہیں، اور ایک جوان نماز تہجد کے لیے اٹھے، بڑا فرق ہے دونوں میں۔ ایک ہمارا ہاتھ اٹھے الہی العاف، الہی العاف، ایک جوان اپنے ہاتھ کو اٹھائے الہی العاف، کہتے خداوند عالم رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے پروردگار اس کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں التوبۃ حسن وللشباب احسن، بہت اچھا ہے۔ حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں الحیاء حسن، حیا اچھی چیز ہے، لیکن عورتوں کے لیے وللنساء احسن، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اگر عورت حیا کرے، اگر عورت شرم کرے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہوگی۔ عورت کی عفت، پاک دامنی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں۔ شہزادی کونین سے جناب رسول خدا نے سوال کیا، ہے میری لال میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے عورت کے نزدیک سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو اس وقت شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ اسے کوئی دوسرا نامحرم دیکھے۔ یعنی ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے شہزادی کونین۔ بہرحال بحث سے بحث نکلتی چلے گی، اس طرف جانا نہیں کہ یہاں پہ بہرحال ماں بہنیں سوال کرتی ہیں، بہرحال اس لیے کہ لائف چل رہا ہے، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے یہ۔
کہ کتنا پردہ کیا جائے، کہاں تک شریعت نے کہا ہے. دیکھیں ایک پردہ شریعت نے الگ بتایا ہے، لیکن عفت ایک الگ چیز ہے. جو شریعت نے پردہ آپ کو بتایا ہے اس حد میں آپ رہ سکتی ہیں جتنی اجازت دی گئی ہے، لامحدود نہ ہوئی ہے اس کے آگے، اس حد میں آپ رہ سکتی ہیں. لیکن اگر اس حد کے آگے اگر آپ پردہ کریں، یہ آپ کی پاک دمنی ہے، یا آپ کی عفت ہے، یا آپ کی پاک دمنی ہے کہ اس کے آگے اگر پردہ. کیونکہ شہزادی کونین سے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول کے صحابی دروازے پہ آئے ہوئے ہیں اور پیغمبر اعظم اجازت لے رہے ہیں، بیٹی گھر میں آ جائیں میرے ساتھ، میرے صحابی بابا گھر آپ کا ہے، تشریف لے آئیے. چند مرتبہ سوال، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی میرے ساتھ میرے صحابی بھی ہیں. کہا بابا گھر آپ کا ہے، آ جائیے. کہا بیٹی وہ نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. شہزادی کے جملے، قربان جاؤں ملکہ دو عالم کے اس جملے پر. شہزادی کونین فرماتی ہیں بابا میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، میری آواز کو تو وہ سن سکتے ہیں. ایک حجت ہو گئی، ایک حجت ہو گئی کہ آج بہت معذرت کے ساتھ ایک اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں اچھی بھی ہے، ایک طرح سے غلط ہے کہ جو چل رہا ہے شاید مجھے نہ پسند ہو اور دیگر لوگوں کو پسند ہو، اس لیے کر رہے لوگ کہ میری مائیں اور بہنیں اس وقت میڈیا پہ آتی ہیں، قصائد پڑھتی ہیں، محافلیں پڑھتی ہیں. آواز کا بھی پردہ ہے، خالی چہرے کا پردہ نہیں ہے. ہاں جس جگہ ضرورت ہو تو وہاں بولنا ضروری ہے. جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جہاں ضروری تھا بولنا وہاں علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے. آج ہی کا دن ہے، وہ 12 محرم ہے کہ کوفے میں کھڑے ہو کر شہزادی نے خطبہ دیا ہے. کہہ رہے انگوش پہ دندہ ہو گئے لوگ، یہ علی بول رہے ہیں یا علی کی بیٹی بول رہی ہے. لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں تقاضا ہے، اس جگہ اشکال نہ ڈالے. لیکن بے وجہ کلپیں بنا کر پڑھ کے نوحے، قصائد اور بہت سی چیزیں غلط ہیں. یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں. احتیاط کی جائے، اس سے پرہیز کیا جائے. مولا نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ الحیاء حسن وللنساء احسن. حیا اچھی چیز ہے لیکن عورتوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اب اس میں باب نکلتے چلے جائیں گے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں. حدیث آگے بڑی، مولا نے فرمایا کہ الصبر حسن وللفقراء احسن. صبر اچھی چیز ہے لیکن فقراء کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اللہ نے ہمیں نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اس پہ صبر کریں کہ پروردگار نے نہیں دیا، جو دیا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے معبود. کیونکہ اس کے آگے اگر بڑھے گا طمع بڑھے گا، حسد بڑھے گا، کینہ بڑھے گا، بغض بڑھے گا. سعی اور کوشش اپنی جگہ، لیکن اس حدیث کے فقرے کے مطابق جو مولا نے فرمایا یہاں پر فقیر و فقراء جن کے پاس نہیں، جو اللہ نے انہیں جو دے دیا اس پر صبر کر لیں، اس کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے جو ہمیں دیا ہے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس پر قانع ہو جائے، اس پر قانع ہو جائے، اللہ اور دیتا چلا جائے. جناب موسیٰ کے زمانے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ اکثر گفتگو کرنے کے لیے خدا سے جایا کرتے تھے. راستے میں ایک فقیر آتا تھا اور آ کر جناب موسیٰ سے کہتا تھا، موسیٰ جا کر خدا سے کہہ دو بڑا بھوکا ہوں، پیٹ بھر کے کھانا اچھا نہیں ملا. اللہ سے کہہ دو کہ جتنا میرے قسمت کا سب ایک ہی دن مجھے دے ڈالے. روز روز اتنی روٹی، کہیں مرغے کا ٹکڑا مل گیا، کہیں نان کا ٹکڑا مل گیا، کہیں کچھ مل گیا. اللہ سے کہہ دو کہ جو جو میری قسمت میں ہے ایک ہی دن مجھے دے دے. کہتے جناب موسیٰ سنتے تھے اور انسنی کر دیا کرتے تھے. کہتے ایک دن یہ آ کر بالکل ڈٹ کے بیٹھ گیا، تسبیح میں محکم کر کے بیٹھ. کہتا ہے، یہ نبی خدا، میں آپ کا بیٹھے یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خدا سے کہہ دیے کہ جو میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے دے دے، ایک ہی دن مجھے دے دے، جو میری قسمت میں مجھے بار بار نہیں چاہیے. کیا پتا کب تک کی زندگی ہے. کہتے جناب موسیٰ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر خدا سے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جناب موسیٰ ذہن سے نکل گیا کہنا، ندائے غیبیہ، موسیٰ میرے بندے نے کوئی پیغام تجھے؟ ہاں خدایا، ہاں آپ کے بندے نے کہا ہے کہ میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے ایک دن ہی دے دے پروردگار. کہا موسیٰ اس کی قسمت میں اتنی بکریاں ہیں، اتنی بھیڑ ہیں، اتنا چاول ہے، اتنا دال ہے اور چند بوریاں یہ روٹیاں، یہ سب چیزیں اتنی، جا کر اسے جو ہے
اس سے کہہ دو کہ آج تمہیں سب دے دیا جائے. کہتے فرشتے ساری چیزیں اس کی لے کر اس کی قسمت کے لے کر آ گئے. کہتے میاں بیوی نے خوب اچھے اچھے کھانے پکائے, خوب کھایا, خوب لذیذ کھانے کھائے. ارے جس کو ایک بھٹی ملتی تجھے بکرے مل گئے. کہہ رہے کاٹ کاٹ کے خوب کھایا, کئی دن تک کھایا. بیوی کہتی ہے کہ اتنا کریں گے کیا ہم لوگ, یہ تو بہت ہے, یہ سب خراب ہو جائے گا. کہتے بہت سے ہم لوگ جیسے بھی ہیں, ہم لوگ جیسے بھی بہت سے ہیں, اور فقیروں کو بلا لیتے ہیں, سب کو کھلاتے ہیں. میاں کہتا ہے اللہ نے سب دے دیا جو قسمت میں تھا, اس کے بعد ملنے اننے والا نہیں ہے. جو جتنا کہتا جو جتنا قسمت میں تھا اللہ نے سب دے دیا ہے. نبی خدا کے کہنے پر وہاں پہ جانے کے بعد اللہ نے سب دے دیا ہے. یہی ہے کہا کیا کرو گے, کتنا کھاؤ گے, کئی دن کھاؤ گے, یہ سب سڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. دوسروں کو کھلا دیتے, زندگی رہی تو کھائیں گے, نہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ کریم. کہتے یہ لوگوں نے اچھے اچھے کھانے پکوائے, بیوی نے اس کے بلا کر لوگوں کو, اور اس کے بعد دسترخوان بچھائے, کھانا کھلانا سب کو شروع کر دیا. خود بھی خوب کھایا, بچوں کو بیٹھال کے خوب کھایا, دل بھر کے کھایا. کہتے ہیں اتنا اپنی زبان میں کہتے اتنا کھاؤ کہ پیٹ پھٹ جائے. کہتے وہ عالم اس کے ہو گئے کھا کھا کے, اس لیے کھانے اتنے اچھے میسر نہ تھے. کہتے ہیں کہ اب کھاتے پیتے سب کو کھلاتے رہے. جناب موسیٰ بہرحال چلے گئے, جناب موسیٰ چلے گئے. کافی عرصہ گزر چکا, تقریباً 1 سال گزر چکا ہے. جناب موسیٰ کا گزر پھر اسی دیہات کی طرف سے ہوا, اسی قریے کی طرف سے. جناب موسیٰ کہتے ہیں چلو چل کے اس فقیر کی خبر لی جائے جس نے اللہ سے دعا کے لیے کہا تھا, اس کی خبر لی جائے, کیا خبر ہے, کیا ہوا کیا. کہتے ہیں جناب موسیٰ جب وارد ہوئے اس قریے میں تو دیکھتے ہیں ایک محل بنا ہوا ہے, ایک محل بنا ہے اور آہو بھگت ہو رہی ہے. جناب موسیٰ پوچھتے ہیں یہ کس کا محل ہے. کہا ایک فلاں شخص کا. کہا جناب موسیٰ کے ذہن میں بھی اس کا نام نہیں. کہتے ہیں چلو دیکھو تو صحیح یہ کون ہے, یہاں پر بادشاہ کہاں سے آ گیا اس سال بھر کے اندر. کہتے ہیں جناب موسیٰ پہنچے, دیکھا تخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے, شاہی لباس پہنے ہوئے, حکم دے رہا, ادھر دسترخوان لگاؤ, ادھر سفرہ لگاؤ, ادھر بکرے کاٹو, ادھر بھیڑ کاٹو. کہتے ہیں لائن لگی پڑی ہے فقراء کی اور ہمراء کی, ہر کوئی کھا رہا ہے, لے جا رہا ہے, اور یہ ٹیک لگائے وہاں بیٹھے. جناب موسیٰ پہنچے, اس نے سلام کیا. جناب موسیٰ کہہ رہے چہرہ تو پہچانا لگ رہا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں تو وہی فقیر تو نہیں ہے. کہتے ہاں موسیٰ میں وہی ہوں. کہا یہ کیا, سال گزر گیا, اتنا تو نہ تھا کہ تیرا سال بھر چلتا, بہت زیادہ چلتا تو شاید کھینچتان کے 1 مہینہ چلا ہوتا. یہ کیا تیرے یہاں تو باقاعدہ محل بنا ہوا ہے, اشرفیوں کی ڈھیر لگ چکی ہے, اور یہاں مہمانوں کے یہاں پر رش ہے, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. کہتا کیا کیا تم نے, کہاں سے لے آئے اتنا. کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم. اے موسیٰ جائیے اور جا کر اپنے خدا سے سوال کریے, اپنے خدا سے پوچھیے. کہتے جناب موسیٰ آتے خدا کی بارگاہ میں, سوال کیا پروردگارہ پالنے والے یہ کیا ماجرا ہے. کہا موسیٰ میں نے اسے جتنا دیا تھا اس پر اس نے قناعت کی اور میرا شکر ادا کیا. اے موسیٰ اس نے مجھ سے تجارت کر لی, اس کی تجارت میں اسے فائدہ ہوا. کہا خدایا وہ کون سی تجارت. کہا اگر 1 2 1 کے برابر 10 تو ملتا ہی ہے. وہ میرے بندوں کو کھلاتا گیا, میں بڑھاتا چلا گیا. وہ غریب تھا, میں نے اس کو امیر بنا دیا ہے. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر. مولانا نے فرمایا الصبر حسن وللفقراء احسن. پھر مولانا نے فرمایا سخاوت حسن وللامراء احسن. سخاوت اچھی چیز ہے, لیکن جو امیر ہیں, پیسے والے ہیں, ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ نے جب انہیں دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی دیں. حدیث آخری فقرہ العدل حسن وللامراء احسن. عدل اچھی چیز ہے, لیکن جو گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عدالت بہت اچھی چیز ہے کہ جس وقت ان کے پاس کوئی چیز پیش کی جائے تو بہرحال اس میں عدالت اور انصاف سے وہاں پر فیصلہ کیا جائے. بہرحال وقت بھی نزدیک ہو رہا ہے, وہ وقت کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ یہی وقت مغرب تھا آج کا دن کا کہ جس وقت کاروان حسینی کوفے کے اندر وارد ہوا ہے. کہتے یہی وقت تھا کہ جس وقت حسین کا قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے. کہتے جب کوفے کے اندر یہ قافلہ وارد ہوا ہے, ایک ندا گونجی کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی یزید کے خلاف, اسے
مار کر اس کے سر کو اور اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ کہتے خدا لعنت کرے، عبید اللہ بن زیاد پر اس ملعون نے اعلان کیا، کہتا ہے کہ محل کو سجایا جائے، آئینہ بندی کی جائے، سجایا جائے۔ روایت کے عجیب فقرے ہیں، بس 2 جملے میں عرض کروں، اذان کا وقت بھی ہے، دعا کا وقت ہے۔ ملتا ہے کہ جس وقت کاروان حسینی وارد ہوا ہے، یہاں پہ راوی ہے حکم بن اسدی، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قافلہ ایک وارد ہوا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر وارد ہو رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ایک باغی ہے جس کا نام حسین ہے۔ تو کہتے گھبرا کر پوچھتا کون حسین؟ کہا حسین بن علی۔ کہا حسین بن علی تو بہت ہیں، یہ کون سے حسین بن علی ہیں؟ کہا یہ رسول کا نواسا کہا جا رہا ہے، یہ محمد کا نواسا ہے جسے شہید کیا۔ کہتے ایک مرتبہ یہ گھبرا گیا، سر و سینہ پیٹتا ہے اور کہتے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے سر کو جا کر در و دیوار پر ٹکرانا شروع کرتا ہے۔ کہتے میرے آقا حسین کو شہید کر دیا گیا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی، اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت کے جملات ملتے ہیں، روایت کے فقرات ملتے ہیں کہ قافلہ جیسے ہی وارد ہوا ہے کوفے کے اندر، کہتے ابھی قافلہ وارد ہونا تھا، کہتے ہیں کہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ عورتیں چھتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر صدقات کے خرمات پھینک رہی تھیں، خرمے پھینکے جا رہے تھے۔ جناب زینب کی جب نگاہ پڑی، کہتے بچے بھوکے تھے، ان خرموں کی طرف بڑھتے تھے، شہزادی ان کے ہاتھ سے لے کر بی بی کلثوم و زینب پھینک دیتی تھی اور کہتی واہ ہو تم پر، ہم اہل بیت رسول ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم پر صدقہ مت پھینکو۔ کہتے روایت نقل کی جاتی ہے بچے پیاسے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ امام زین العابدین کی نگاہ پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ حبیب ابن مظاہر کے گھر کی طرف سے گزرا تھا، سامنے سے ایک جوان ہے ہوا میں شمشیر کو لہراتا ہوا آتا ہے۔ کہتے ہیں آ کر اس نے جنگ و جدال کرنا شروع کی اور حبیب کے سر کو وہاں سے لیتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے، آواز لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے وائے ہو تم پر، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کو نیزے پر بلند نہیں کیا جاتا ہے۔ کہتے یہ صدا سجاد کے کانوں میں پہنچ گئی۔ حسین کے سر کی طرف دیکھا، بابا بابا آپ کا سجاد اتنا مجبور ہے، بابا ہاتھوں میں رسان، گلے میں توقے خاردار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 فقرے اور ختم کیا میں نے۔ روایت نقل کی جاتی ہے دربار سجایا گیا، دربار سجایا گیا۔ ملتا ہے دربار کے اندر مختار کو بلایا گیا ہے، مختار کو حاضر کیا گیا ہے۔ ملتا ہے روایت میں قافلہ جس وقت شہزادی زینب کے گھر کے سامنے سے گزرا ہے نا، زینب نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ عباس کے سر کی طرف دیکھ کر کہا اے بھیا عباس، اے بھیا، ارے میں جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تم اعلان کرتے تھے کوئی گھر سے باہر نہ نکلنا، علی کی لاڈلی نکل رہی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے عشق جاری ہوئے۔ دیکھیں عزیزوں، ہم اور آپ ہر کوئی صاحب دل ہے، ہر کسی کی اپنے محلے میں تو عزت ہوتی ہے نا، اپنے محلے میں عزت ہوتی ہے۔ ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھیں کیا گزری ہوگی جس وقت اشتہار کیا گیا ہوگا، ارے آؤ تماشائیو تماشا کر لو، یہ علی کی لاڈلی زینب ہے، علی کی لاڈلی زینب ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آخری فقرات، آخری جملے۔ کہتے دربار ابن زیاد میں مختار کو لایا گیا ہے، مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں سامنے۔ ایک مرتبہ یہ ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے اے مختار، اے مختار، تمہیں بڑا ناز تھا حسین کے اوپر، کیا اپنے حسین اپنے آقا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ مختار نے کہا او نجس، اپنی زبان کو لجام میں رکھ، میرا مولا اور تیرا یہ نجس دربار کیا باتیں کرتا ہے؟ کہتے یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ ملعون ہے سر حسین کو سامنے لے کر آتا ہے، اے مختار یہ دیکھو تمہارے حسین کا سر ہے۔ ارے غضب ہو گیا، مختار نے ایک انگڑائی لی، مختار نے ایک انگڑائی لی، مختار نے ایک انگڑائی لی۔ کہتے زنجیریں ٹوٹ گئی،
مختار نے کہتے ایک چھلانگ لگائی اور ابن زیاد کے گریبان کو پکڑا، اسی کی شمشیر کو نکالا، کہتے گلا قطع کرنا چاہتے تھے، پیچھے سے آواز آئی امو مختار اپنا ہاتھ روک لو، یہ مقام امتحان ہے۔ کہتے مختار نے ہاتھوں کو روکا، دوسری صدا آئی اے امو مختار اپنا چہرہ نہ گھمانا، اپنا چہرہ نہ گھمانا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کہتے ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں یہ آواز تو میرے زمانے کے امام کی آواز لگتی ہے، کیا آپ سید الساجدین ہیں؟ آواز آئی ہاں مختار میں سجاد ہوں۔ مختار کہتے ہیں آقا کیا یہ واقعا میرے آقا حسین کا سر ہے؟ کہ ایک مرتبہ آواز دی ہاں مختار یہ میرے بابا کا سر، وہ سامنے جو جوان کا سر ہے، میرے بھیا اکبر کا سر، وہ جو نونہال دکھ رہا ہے میرے قاسم کا سر، اور وہ جو چھوٹا سا سر ہے وہ میرے اصغر کا سر ہے۔ آواز آئی مختار سر نہ گھمانا، پھوپھی اماں سر برہنا ہے، بیویاں سر برہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔